السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں مفتی فضل ہمدرد، اور آج ہم اس سیشن میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ حدیث کے جو مختلف ٹرمز ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی ہم سنتے ہیں علماء کرام سے کہ یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس کے جو درجات اور کیٹیگریز جو بیان کیے جاتے ہیں وہ دراصل کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام شخص جب کسی حدیث کے بارے میں سنتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اس پر اب آنکھ بند کر کے ایمان لانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ یہ حدیث ہے۔ لیکن اس کے جو درجات ہوتے ہیں یا اس حدیث کے اوپر جو حکم لگایا جاتا ہے، مثلا حدیث صحیح ہونا، حدیث حسن ہونا، حدیث غریب ہونا، اس کا اسے علم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور بس اس کو مان لینا چاہیے۔ تو وہ جو حدیث صحیح ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے، آج ہم اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دراصل ہوتے کیا ہے، اور ایک عام شخص، ایک عام مسلم وہ کس طرح سے ان چیزوں کی پہچان کر سکتا ہے، اسے کس طرح سے یہ مہارت ہو سکتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا علم حاصل کر لے اور وہ غلطیوں میں نہ پڑے، اور اسے جب اس کے سامنے جب یہ لفظ آئے، حدیث صحیح آئے، مرفوع آئے، تو وہ اسے پہچان لے کہ اس کا حکم کیا ہوتا ہے اور یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اور پھر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ لی تو میں آپ کو مکمل یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں گے تو آپ کو اجنبی نہیں لگیں گے، تاکہ یہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، آپ کے حافظے کے اندر بیٹھ جائیں، اور آپ اس کے ایسی مہارت حاصل کر لیں کہ آپ ان لفظوں کا معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس کو علماء نے ایک علم کے اندر جمع کیا، اس کا ایک نام رکھا ہے انہوں نے، اس کو کہتے ہیں علم المصطلح الحدیث۔ علم المصطلح جو ہے اصطلاح سے ہے، اصطلاح حدیث، اصطلاح حدیث کا علم، کہ جو ٹرمز جو بیان کی جاتی ہیں، صحیح ہے، حسن ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، معدل ہے، تو یہ اس کے جاننے کا نام مصطلح الحدیث کہلاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی حدیث کی جو سند ہے یا متن ہے، اس کو اختیار کیا جائے، قبول کیا جائے یا رد کیا جائے، اسے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا ایک حدیث کو جب لیا جائے، اس حدیث کو مانا جائے تو کیوں مانا جائے، اور اس حدیث کو جب ریجیکٹ کیا جائے، مسترد کیا جائے کہ جی نہیں ماننا اس کو، تو کیوں کیا جائے، وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو علم المصطلح الحدیث کہا جاتا ہے، یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا۔ علم المصطلح حدیث کی جو تعریف ہے، وہ علم باصول و قواعد یعرف بها احوال سند المتن من حیث القبول والرد۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا علم کہ جب کسی حدیث کو ہم قبول کریں یا رد کریں تو سند اور متن کے احوال کے جاننے کا نام جو ہے وہ علم المصطلح کہلاتا ہے۔ اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ سند اور متن ہے، کہ اس کو قبول کیا جائے یا رد کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح حدیث کی پہچان ہو جاتی ہے کمزور احادیث سے، آپ کو یہ معرفت اور حاصل ہو جاتی ہے، یہ آپ کو قدرت ہو جاتی ہے کہ آپ یہ جاننے لگتے ہیں کہ صحیح حدیث کون سی ہے اور ضعیف کون سی ہے، کس کو مانا جائے اور کس کو نہ مانا جائے۔ تو یہ اس کا فائدہ ہے۔ اس سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔ حدیث کا جو لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث دراصل عربی زبان کے اندر ہر نئی چیز کو کہتے ہیں حدیث، امر محدث، نیا کام۔ اسی طرح حدیث گفتگو کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب اس حدیث کا لفظ اس کو محدثین نے خاص کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یعنی جب یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، یا جب ہماری شریعت کے اندر جب اس لفظ کا استعمال کیا جائے، تو ہر وہ بات ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ بات جس کی اضافت یا نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کی جائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ یا کوئی ایسا کام جو آپ نے کر کے دکھایا ہو، یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو، یا آپ کی کوئی وصف اور خوبی اس کے اندر بیان ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا خبر کا، تو خبر یہ بھی حدیث کے مترادف ہے۔ اس میں 3 اقوال ہیں۔
یہ ہے کہ یہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی جو معنی حدیث کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہی خبر کا ہے، یا یہ بالکل مغایر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر کو، آپ کی بات کو تو حدیث کہتے ہیں، لیکن آپ کے جو سوا لوگ ہیں، کوئی صحابی ہو یا تابعی ہو، اس کی بات کو خبر کہا جائے گا۔ یا یہ ہے کہ یہ حدیث سے زیادہ عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں اور دیگر لوگوں کی بات کو بھی خبر کہتے ہیں۔ تو یہ خبر، اس طرح ایک تیسرا لفظ ہے اثر، تو وہ بھی حدیث کے مترادف ہے، یعنی جو معنی حدیث کا میں نے بیان کیا وہ بھی اس کا ہے۔ تو حدیث ہو، خبر ہو یا اثر ہو، تینوں چیزیں ایک ہیں، قریب ہے۔ ایک اور لفظ آپ نے سنا ہوگا سند کا، تو یہ سند کا لفظ کیا ہوتا ہے، سند کسے کہتے ہیں؟ سند کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، سلسلۃ الرجال الموصلۃ الی المتن، کہ رجال کا یا راویوں کا وہ سلسلہ جو آپ کو متن تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی شیخ اپنے ایک شخص روایت کرتا ہے کہ جی مجھے یہ بات پہنچی ہے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اس شخص نے یہ بات کی، تو جو آخر میں جو اس شخص نے جو بات کہی ہے وہ جو مقولہ قول ہوتا ہے، جو بات گفتگو ہوتی ہے جس کو متن کہتے ہیں، وہاں تک جو آپ یہ جو کہتے ہیں نا مجھے اس سے معلوم ہوا، یہ سند کہلاتی ہے۔ اب یہ سند جس درجے کی ہوگی بات اس درجے کی پختہ ہوگی، سند میں جس درجے کے لوگ ہوں گے اس درجے کی بات جو ہے وہ پختہ کہلائے گی۔ اس کی بحث آگے آتی ہے اور میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو وہ جو آگے جو بات ہوتی ہے وہ متن ہوتی ہے، اور جو جہاں اس تک جو ہمیں جو سلسلہ راویوں کے جو نام لے کے جاتے ہیں وہ سند کہلاتی ہے۔ تو یہ دو باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی میرے خیال میں، ایک ہے سند اور دوسری ہے متن۔ متن کلام اور گفتگو، سند وہ سلسلہ جو ہمیں لے کے جاتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے محدث کا، محدث شیخ، تو جو شخص بھی علم حدیث کے ساتھ بیان کرنے لگے، اس کو یاد ہوں، اس کو راویوں کے احوال جانتا ہو، اس کو محدث کہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ہاں ہر وہ شخص کہ جو بخاری پڑھا رہا ہو تو محدث ہے یا شیخ الحدیث کہلایا جاتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ حدیث کے اندر واقفیت اور گہرائی، اور اس کے ساتھ ایک ممارست اور ایک ایسی اس کے اندر اس کو اتھارٹی حاصل ہونی چاہیے۔ اتھارٹی اس معنی میں نہیں کہ اس کی بات آخری ہے، اس معنی کے اندر کہ اس نے اپنا ایک اہم وقت اس کے اندر خرچ کیا ہو، تو وہ محدث ہوتا ہے۔ اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کی جو اقسام ہوتی ہیں یہ دراصل کیا ہے۔ تو میجر جو حدیث کی جو دو بنیادی قسمیں ہیں، یہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث احاد۔ متواتر اور احاد، کوئی بھی حدیث ان دو سے باہر نہیں ہوگی، یا تو وہ متواتر ہے یا احاد ہے۔ متواتر کیا ہوتی ہے حدیث؟ متواتر کا جو لفظ ہوتا ہے یہ تواتر یا تتابع، پے در پے آنا، بہت زیادہ آنا، لگاتار مسلسل آنا۔ تواتر المطر، بارش، موسلا دھار بارش برسی ہے، بہت بارش برسی ہے، تو اسی سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر کہتے ہیں هو الحدیث او الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الحديث او هذا الخبر۔ حدیث متواتر وہ حدیث ہے یا خبر ہے کہ جس کو ہر طبقہ کے اندر اتنے کثیر لوگ روایت کریں کہ ان بہت سارے لوگوں کا عقلاً ایک جھوٹی خبر کے اوپر جمع ہونا ناممکن ہو، یا عقل کہے کہ یار اتنے سارے لوگ جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے سارے لوگ ممکن ہے۔ مثلا آج دیکھیں کہ آج ہم نے لندن نہیں دیکھا لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے، ہمیں اتنے موثوقہ ذرائع سے یہ بات معلوم ہے کہ نیو یارک سٹی ہے، نیو جرسی ہے، لندن ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خبر متواتر ہے، ہم وہاں گئے نہیں ہیں لیکن کیا ہے، ہمیں معلوم، اتنے سارے لوگوں نے بتایا ہے، اتنے ذرائع سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس سے عقل جو ہے یہ نہیں کہہ سکتی کہ جتنے سارے لوگ جھوٹ بولنے کے اوپر لگ گئے۔ حدیث متواتر کہلاتی ہے۔ تو اب اس سے یہ جو تعریف میں نے کی، اس سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہوں، اور اس بہت سارے لوگوں کی جو تقریباً تعداد ہے وہ ہر طبقے کے اندر 10 ہونی چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ تمام سند کے اندر جو ہے وہ اسی طرح رہے ہیں، صحابیوں کے اندر بھی، پھر آگے تابعی ہیں، پھر آگے تبع تابعی، اتباع التابعین، پھر آگے اس میں نیچے ائمہ فقہا، شیخ تک کے ہر طبقے کے اندر یہ متواتر ہونی چاہیے۔
ایسا نہیں ہے کہ شروع میں 2 تھے پھر آگے زیادہ ہو گئے، وہ آگے الگ قسم آ رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان تحیل تواتم علی الکذب، کہ عادت جو ہے وہ کہے کہ یار اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اسی طرح خبر کی جو سند ہے اسناد وہ حسی ہونی چاہیے، کہ راوی کہے کہ جی میں نے سنا یا میں نے دیکھا، ایسے نہیں وہ کہے کہ جی مجھے یہ بات پہنچی ہے، اس کو حسن معلوم ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ متواتر کی 2 قسمیں، متواتر لفظی ہے، متواتر معنوی ہے۔ متواتر لفظی کیا ہوتی ہے؟ متواتر لفظی یہ ہے، ایک روایت ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے لفظوں کے ساتھ متواتر ہو، انہی لفظوں کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، ہر ایک نے اسی لفظ کو اسی طرح بیان کیا ہو، تو یہ متواتر لفظی ہے۔ جیسے حدیث الثقلین ہے، حدیث الثقلین کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور عطرت، تو یہ حدیث متواتر ہے۔ یعنی اپنے لفظوں کے ساتھ ہی یہ حدیث ہر دور کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، کہ جن کو عقلاً عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہے۔ دوسری یہ متواتر معنوی، متواتر معنوی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لفظ تو متواتر نہیں ہے، اس کے لفظ ہو سکتا ہے ایک سے دوسرے سے الگ ہو جائے، لیکن وہ معنن ایک دوسرے کے قریب ہے اور وہ متواتر ہے۔ جیسے کہ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی دعا فرمائی آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس کے لیے اب روایت کے الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن چونکہ معنی ایک ہے تو لہٰذا حدیث جو ہے وہ متواتر کہلائیں گی۔ اسی طرح حدیث الحوض ہے، حدیث جو ہے وہ باب العلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو دوسری بات ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، یہ حدیث متواتر بہت کم ہے تو اسی لیے یہ آپ کو اتنی نظر نہیں آئیں گی، لیکن اس کے بنسبت جو دیگر اقسام ہیں، حدیث احاد، حدیث احاد یعنی خبر واحد، یا یوں کہہ لیں کہ حدیث احاد کہ جو متواتر درجے پر نہیں ہوگی، وہ حدیث احاد ہوگی۔ اب اس حدیث احاد کی 2 میجر تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم اس کی سند کے اعتبار سے ہے، دوسری تقسیم اس حدیث کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہے۔ یعنی مثلاً ایک حدیث جو ہے وہ اس سند کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ سند میں کتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا، یا اس کو ہم دیکھیں گے کہ سند کس درجے کی ہے، کس قسم کے لوگوں نے اس کو روایت کیا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے حدیث میں 2 بحثیں ہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہم جو حدیث کی سند کے اعتبار سے دیکھیں گے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حدیث مشہور، نمبر 2 حدیث عزیز، نمبر 3 حدیث غریب۔ کوئی بھی حدیث احاد سند کے اعتبار سے ان تینوں سے باہر نہیں ہوگی، یا تو وہ حدیث مشہور ہوگی، یا وہ حدیث عزیز ہوگی، یا غریب ہوگی۔ مختصر یہ سمجھیے، حدیث مشہور اسے کہتے ہیں کہ ہر طبقے کے اندر 3 لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو، یعنی ہر سند کے اندر ہر جو طبقہ ہے، صحابہ کے اندر ہے تو پھر ہر میں 3 روایت ہو، نیچے اسی طرح۔ یا یہ ہے کہ پہلے کے اندر تو ایک شخص نے روایت کیا، جیسے کہ حدیث انما الاعمال بالنیات، سوائے حضرت عمر کی کسی سے روایت نہیں ہے، لیکن آگے وہ کثرت کے ساتھ چلی جائے، وہ حدیث مستفیض یا حدیث مشہور کہلاتی ہے۔ حدیث مشہور سمجھ میں آ گئی۔ حدیث عزیز ہے کہ جو ہے یہ قلت سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کے ہر طبقات سند کے اندر 2 سے کم راوی نہیں ہوں، ہر سند کے اندر طبقات کے اندر 2 راوی اس کے ہونا ضروری ہیں، اگر 2 سے کم ہو جائیں گے تو پھر حدیث غریب کہلائے گی۔ یہ سند کے اعتبار سے ہے، کوئی بھی حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ان 3 سے خالی نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اب اس بات کی طرف، یہ تو ہو گئی حدیث کی سند کے اعتبار سے، اس کی تعداد کے اعتبار سے۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث کی جو وہ متن ہے، جب ہم کسی حدیث کے متن کو دیکھتے ہیں تو وہ جناب علی کہ وہ قوی ہے یا ضعف ہے، اس اعتبار سے وہ حدیث جو ہے 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو وہ حدیث صحیح ہے یا وہ حدیث حسن ہے۔ اچھا، یہ بھی حدیث مقبول کی قسم ہے۔ حدیث مقبول، اس کے پھر نیچے 2 قسمیں، حدیث یا تو صحیح ہے اور یا حسن ہے۔ اب یہ حدیث صحیح کیا ہے؟ آپ کثرت کے ساتھ سنتے ہوں گے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، اور یا جناب علی اس کو ابن ماجہ نے صحیح کہا ہے، امام نسائی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ جو صحیح ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ صحیح کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے، متصل سندہ بنقل العادل
الضابط عن مثلہ الی منتہا من غیر شذوذ ولا علہ. صحیح کی تعریف یہ ہے کہ جس کو نقل کرنے والے ایسے انصاف پسند مضبوط حافظے کے مالک لوگ اس کو نقل کریں اپنے ہی جیسے لوگوں سے، یعنی سند کے اندر مکمل سب لوگ ایسے ہوں، من غیر شذوذ ولا علہ، اس کے اندر کوئی شذوذ اور علت نہیں ہونی چاہیے. شذوذ کیا ہے؟ شذوذ یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر لے، ایک مخصوص ٹرم ہے. بہرحال حدیث صحیح کے اندر 5 چیزیں ہونا ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. نمبر 1 اتصال سند، کہ جی یہ سند پوری کی پوری ملی ہوئی ہونی، کڑی جیسے زنجیر جو ہے وہ ملی ہوئی ہوتی ہے، درمیان میں سے کوئی واسطہ گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سب ملا ہوا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں حدیث اتصال سند کہلاتے ہیں. تو پہلی جو شرط ہے اتصال سند حدیث کے اندر. دوسری ہے راوی جو ہے وہ سارے کے سارے عادل ہوں، عدالت الروات، عادل ہوں، جھوٹ ان سے نہ کہتے ہوں حدیث کے اندر، اپنی زندگی کے اندر جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، ظالموں کے ساتھ دینے والے نہیں ہونے چاہیے، ظالم گروہ میں سے نہیں ہونے چاہیے، ظالم گروہ. اچھا، اسی طرح ان کے اندر جو ہے وہ ضبط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ضبط الروات. اب چاہے اس کی 2 قسمیں، ضبط الصدر، ضبط الکتابہ، یعنی وہ مضبوط حافظے کے مالک ہوں، یا تو وہ کسی بات کو سن کے لکھ لیتے ہوں یا وہ یہ یاد کر لیتے ہوں. اس کو کہتے ہیں ضبط. نمبر 4 عدم الشذوذ، اور نمبر 5 عدم العلہ. علت کہتے ہیں ایسی بیماری کو، ایسی کمزوری کو کہ جو اس کو نقصان پہنچا دے. مثلا ایک حدیث ہے، وہ بالکل سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، سارے سچے لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن وہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یا وہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اس کے اندر کیا آ گئی ہے؟ یہ بیماری آ گئی ہے. اور یہ صرف اور صرف بہت جو ہے وہ ایسے طبیب حاذق، ایک سمجھدار ڈاکٹر ہی، ماہر ہی اس کو پہچان سکتا ہے، اور جس کو قرآن مجید کے اندر فہم اور بصیرت حاصل ہو. تو بہرحال حدیث صحیح جو ہے وہ دوستو وہ 5 چیزوں کا نام ہے. اتصال السند، سند بالکل متصل ہونی چاہیے. نمبر 2 ضبط عدالت الروات، راوی عادل ہونے چاہیے. نمبر 3 ضبط الروات، کہ راویوں کو مضبوط حافظے کے مالک ہوں یا وہ اس کو ضبط کر لیتے ہوں، اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہوں. نمبر 4 عدم الشذوذ، اور نمبر 5 عدم العلہ. یہ 5 چیزیں جس روایت سند کے اندر ہوں گی وہ سند صحیح کہلائے گی. یہ حدیث ہے، یہ کیا ہوتی ہے جی؟ صحیح ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ صحیح. اب اگر 5 کی 5 چیزیں صحیح ہیں لیکن اس میں ایک چیز کم ہو گئی، وہ ہے ضبط. کسی راوی کے اندر، کوئی سلسلہ سند کے اندر ایسا راوی آ گیا ہے، سارے ٹھیک ہے، صرف ایک ایسا راوی آ گیا ہے جس کو جو ہے وہ لکھنے میں لکھتا نہیں تھا بات کو، یا جو ہے وہ یاد اس کو نہیں کرتا تھا، اس کا حافظہ کمزور تھا، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حسن کی طرف آ جائے گی. تو 2 قسمیں ہو گئی، حدیث حسن، حدیث صحیح اور حدیث حسن. حدیث صحیح جس کے اندر 5 شرائط پائی جائیں، اور حدیث حسن 4 شرائط پائی جائیں حدیث صحیح والی، اور ایک اس میں جو ہے وہ کم ہو جائے، تو یہ حدیث حسن ہوتی ہے. اب دونوں کی آگے جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی، حسن لغیری ہی. صحیح لذاتی ہی وہی ہے جو آگے اوپر تعریف میں بتا دیا، اور حسن لذاتی ہی جیسے میں نے عرض کیا کہ جس کے اندر صحیح کی تعریف پائی جائے سوائے ایک چیز کے. صحیح لغیری کیا ہوتی ہے؟ حدیث حسن کو اگر ایک اور سند کے ساتھ اسی طرح کی ایک قوت دینے والی مل جائے تو وہ صحیح لغیری کے درجے پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت آسان سی بات ہے. اچھا، ایک اور لفظ جو ہم زیادہ سنتے ہیں وہ حدیث ضعیف. حدیث ضعیف کیا ہوتا ہے؟ ضعیف جیسے کہ لفظ ظاہر ہے کمزور ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کے اندر کمزوری ہے. جی بالکل، ضعیف یعنی وہ محدثین کے نزدیک وہ حدیث ہوتی ہے جس کی سند کے اندر حسن کی جو شرائط بیان کی ہیں اس سے بھی جو ہے وہ کوئی شرط کم ہو جائے تو وہ ضعیف کے درجے پہ چلی جاتی ہے. حدیث حسن میں آپ کو بتایا کہ جس کے اندر جو ہے وہ صحیح کی 4 شرائط پائی جائیں اور ایک ضبط جو ہے وہ نہ پائی جائے. اب ضعیف کیا ہوگی؟ اگر اس میں بھی کوئی چیز کم ہو جائے گی تو وہ حدیث ضعیف پہ چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اس ضعیف کا حکم کیا ہے؟ اچھا، پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے احکام میں بیان کر دوں. متواتر کا حکم
محدثین کے نزدیک قطعی ہے۔ صحیح کا حکم اس سے استدلال کیا جائے گا، یعنی اس سے کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں۔ حسن سے بھی یہی ہے محدثین کے نزدیک بھی اور فقہاء کے نزدیک بھی۔ رہ گئی بات ضعیف، تو ضعیف بالکل مردود ہے، یعنی کسی درجے کی قابل قبول نہیں ہے۔ عند البعض یہ کہا گیا ہے کہ یہ فضائل اعمال کے اندر مقبول ہوتی ہے، ضعیف روایت۔ اچھا، ایک اور جو چیز جو بہت ہم سنتے ہیں، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی یہ ہے کہ قدوس کی جانب منسوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ وہ روایت جس میں راوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہوئے براہ راست اللہ کی طرف اس کی نسبت فرما دیں، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلہ کے اندر حدیث ہے، جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیما روى عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کتاب البر والصلہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے یہ بات فرمائی کہ اے میرے بندو، یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو منع قرار دے دیا، میں ظلم نہیں کروں گا بندوں کے اوپر۔ تم نے بھی کیا، وجعلت محرما بینکم، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ تم ظلم نہ کرو، فلا تظالموا۔ یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہ بات فرمائی، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ تو بہرحال اچھا، حدیث قدسی کے بارے میں یہ ہے کہ 200 روایتیں جو ہیں وہ تقریباً حدیث قدسی ہیں، تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب ہم آگے یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث چند چیزیں اور ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے۔ حدیث موضوع ہے، حدیث معلق ہے، حدیث معدل ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث منقطع ہے۔ تو حدیث موضوع جس کو ہم من گڑت بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اور کوئی روایت موضوع کب بنتی ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا دوستو، کوئی بھی روایت جب سند کے اندر، جیسے کہ ہم نے صحیح کے اندر پڑھا کہ سند کے اندر راوی جو ہے وہ عدالت والے ہونے چاہیے، یعنی جھوٹ نہ بولتے ہوں، ان سے کوئی اعلانیہ فسق نہ ہو، تو وہ کیا ہوگا، وہ عادل ہوگا۔ لیکن اگر کسی راوی کے اوپر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ راوی جھوٹا ہے، یا وہ راوی ظالموں کا ساتھی رہا ہے، یا اس راوی نے جھوٹی گواہی دی ہے، یا اس راوی نے ظالم حکمرانوں کے ساتھ رہا ہے، ان کے ظالم لشکروں میں رہا ہے، تو وہ حدیث پوری کی پوری حدیث موضوع ہو جائے گی، پوری کی پوری حدیث من گڑت ہو جائے گی، وہ حدیث قابل اعتبار ہی نہیں ہوگی۔ اس کو کہیں گے حدیث موضوع۔ کیا کہیں گے؟ حدیث موضوع، کہ جب کسی راوی کے اوپر طعن اس وجہ سے ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے حدیث معلق، کہ جس کے اندر کیا ہے، سند کے ابتدا سے جو ہے وہ واسطہ چھوٹ جائے، ایک راوی کا ہو یا زیادہ کا ہو، تو اس کو حدیث معلق کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ کہ حدیث مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے حدیث مرسل۔ مرسل اس کو کہتے ہیں کہ تابعی کے بعد کوئی واسطہ چھوٹ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یحتج بہ، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے حدیث معدل۔ حدیث معدل وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند سے 2 راوی چھوٹ جائیں، 2 راویوں کا وہاں پر بیان نہ ہو، کہ جی وہ درمیان میں سے ان کا نام نہیں لیتے۔ اب یہ کس وجہ سے نام نہیں لیتے؟ اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جی وہ اپنے، ایسا کرتے ہیں نا بعض لوگ کہ جی اپنے استاد کا نہیں لیتے نام، بلکہ اپنے دادا استاد کا نام لے لیتے ہیں۔ کیا ثابت کرنے کے لیے کہ بھائی میں تو، میری سند بڑی ہے، میں مطلب اپنے ٹیچر کا نہیں لے رہے ہوتے، اپنے ٹیچر کے جو ٹیچر ہوتے ہیں اس کا نام لیتے ہیں کہ جی میں نے تو اس سے پڑھا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، وہ درمیان میں سے گرا دیتے ہیں۔
اس کو تدلیس بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث مرسل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی کے بعد سے، مثلا تابعی یہ کہہ دے کہ جناب علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بھائی تابعی تو نہیں کہہ سکتا ہے نا، صحابی یہ بات کہہ سکتا ہے، صحابی نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن تابعی بسا اوقات ایسے کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے سعید بن المسیب بہت کرتے ہیں، بخاری کے اندر ہے۔ تو تابعی جب یہ کرتا ہے تو وہ حدیث کیا کہلاتی ہے؟ حدیث مرسل کہلاتی ہے۔ جیسے سعید بن المسیب بہت کرتے ہیں یہ کہ وہ تابعی ہیں لیکن روایت بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا بخاری کیا کرتے ہیں بسا اوقات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بخاری نے یہ ساری درمیان میں جو سند چھوڑ دی، بہت سے مقامات کے اندر معلقات ہیں بخاری کے اندر، تو وہ حدیث اس کیا ہوگا، اس کا حکم میں نے بتایا آپ کو مردود ہے، وہ معلق ہے۔ اور جو تابعی چھوڑ دے تو وہ کیا ہے؟ مرسل ہے۔ معدل کیا ہے؟ جس میں دو چھوٹ جائے، اس کا بھی حکم ضعیف ہے۔ منقطع، کسی بھی سند کے اندر کسی بھی جگہ سے اگر راوی درمیان میں چھوٹ جائے تو حدیث منقطع کہلاتی ہے، یہ ضعیف کے اندر آ جاتی ہے۔ اچھا اب موضوع کا میں نے آپ کو بتا رہا تھا، تو حدیث موضوع جو ہے جس میں کوئی بھی راوی جو ہے وہ جھوٹا ہو اس کو موضوع کہیں گے۔ اس کی اقسام میں سے جو ہے وہ منکر ہے، متروک ہے، اور جناب علی معلل ہے، کہ اس کسی بھی راوی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ جی اس سند کے اندر یہ راوی جھوٹا ہے، تو اس حدیث کو وہ موضوع ہو جائے گی یا اس کو متروک کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور معلل میں نے آپ کو بتایا اگر روایت قرآن کے اگینسٹ ہے، عقل کے اگینسٹ ہے، وہ روایت معلل ہے، وہ بھی مردود ہوگی۔ تو امید ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر آپ ان چیزوں کو یاد کر لیتے ہیں، ان باتوں کو، ان اصطلاحات کو، حدیث صحیح کی اقسام، حدیث صحیح کی شرائط، ضعیف کیا ہوتی ہے اور کتنی اقسام ہے، اسی طرح صحیح کی کتنی اقسام ہے، حسن کی کتنی اقسام ہے، اسی طرح حدیث مرسل، معلق، معدل، منقطع، یہ کس چیز کو کہتے ہیں، اور حدیث موضوع کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، وہ یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں حدیث متفق علیہ ہے، تو حدیث متفق علیہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث متفق علیہ کا مطلب یہ ہے، محدثین اہل سنت کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی روایت جس کو صحیح بخاری بھی روایت کرتے ہیں، امام بخاری بھی اس کو صحیح میں لے کر آئیں، اور امام مسلم رحمہم اللہ بھی صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل کر دیں، بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی، تو وہ حدیث گویا کہ شیخین اس پر انہوں نے اتفاق کیا ہے اور دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، تو یہ حدیث کہلائے گی متفق علیہ۔ تو یہ علم المصطلح الحدیث میں سے چند چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک عام شخص، ایک عام قاری، عام مسلم اس کو جان لے، سمجھ لے، عام انسان اس کو پڑھ لے، تو وہ اس مغالطے سے باہر آ سکتا ہے کہ جی حدیث کا لفظ آتے ہی چاہے وہ ضعیف ہو، موضوع ہو، کسی بھی قسم کی ہو، اس کو مقدس بنا کے وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جناب علی اس کو تو ماننا فرض عین ہے، اور اگر کوئی اس سے انکار کر دیتا ہے تو وہ اس کو کافر، مرتد، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کو کہنا شروع کر دے۔ چونکہ علم کی کمی ہے اس لیے فتوے زیادہ ہیں، علم جتنا آ جاتا ہے فتووں میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، فتوے کم ہو جاتے ہیں، پھر انسان بات چیت کی طرف آتا ہے اور سمجھ شعور کی طرف آتا ہے۔ تو میرا یہ سارا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں میں شعور آئے، اویئرنیس آئے، لوگ چیزوں کو، علم کو عام کریں، لوگ ان چیزوں کو جانیں جن سے لوگوں کو یہ چھپا دیا گیا ہے کہ بہت بڑی مشکل چیز ہے جناب، اس کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کو تو یہ صرف بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ نہیں جی، ہر ایک سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو ہے وہ اس پر آسان رسالے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ تدریب الراوی اس کو پڑھیں یا جو ہے وہ النکت پڑھیں یا جناب علی مقدمہ ابن صلاح پڑھنا شروع کر دیں یا نخبہ فکر پڑھیں ابن حجر اسقلانی کا، ضروری نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کو آپ میری اس ویڈیو کو سنیں اور لکھنا شروع کر دیں، اور پھر اس کو آگے تقسیم بھی کریں لوگوں کے اندر، خود بھی اپنے گھر والوں بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں اس کو، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور آگے شیئر کریں کہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار ہمیں علم نافع عطا فرما، اور علم نافع کے مطابق ہمیں عمل صالح عطا فرما۔ بہت بہت شکریہ۔